السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق سچ دی کرنی ہے گل یارو حق سچ دی کرنی ہے گل یارو تے جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو تے جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں دلوں لانی یاری حضور دے نال تے لا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو اساں در کریم دا چھڈنا نہیں واجب الاحترام سامعین محترم اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہانہ دے سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیو دوستو، مصروفیت دا دور ہے، فتنے دا دور ہے، اور اس دور دے اندر تہاڈا اللہ دے گھر دے اندر آ جانا یقیناً یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے ساریاں دا ہونا قبول فرمائے۔ موضوع تے مستقل ساڈا ایک چل رہا ہے، لیکن جمیں جمیں رستیاں دے اندر کسی چیز دی ضرورت پے گی اسی اتھے بریک لاواں گے انشاءاللہ۔ جس طرح تہاڈے علم دے اندر ہے کہ رجب دا مہینہ شروع ہے، قمری مہینیاں دے اعتبار نال اسلامی مہینیاں دے اعتبار نال 7ویں نمبر تے ہے، اور جو ہی اس مہینے دا آغاز ہوندا ہے مسلماناں دے اندر 2-3 طرح دے گروہ بڑھ جاندے ہیں۔ توجہ دے نال بیٹھ جے، گفتگو اہم ہے اور تہاڈی ذہناں دی بھی یکجہتی ضروری ہے۔ تو مسلماناں دے 2-3 طرح دے گروہ بن جاندے ہیں۔ سب تو پہلا کہ جو ہی اس مہینے دا آغاز ہوندا ہے کچھ لوگ ایدی فضیلت دے اندر بڑا بڑا خوش کرتے ہیں، ایدیاں جمعراتاں نوں خاص قسم دا فروٹ اور شرینیاں تقسیم کرتے ہیں، اور اس مہینے دے اندر خاص قسم دیاں عبادات کرتے ہیں۔ ایک
گروہ انہاں لوگوں کا جڑے اس مہینے دی فضیلت دے قائل نے کہ بڑا افضل مہینہ. دوسرے نمبر تے گروہ وہ بھی مسلمانوں دا غیراں دا گروہ نہیں، کافراں دا، بدھ متاں دا، مجوسیاں دا، مسلمانوں دے گروہ. وہ اس مہینے دے اندر شادیاں تو رک جاندے، شادیاں نہیں کرنیاں رجب دے مہینے اندر، اس مہینے دے اندر، اور خرافات و بدعات تو رک جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اے رجب دا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ. اور تیسرا گروہ جڑا ہے نا وہ انہاں دے درمیان ہے، وہ گروہ حق والیاں دا کہ جڑے اس مہینے دے اندر کوئی خاص عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ عبادات کرتے ہوئے جڑیاں پورا سال کرتے. روزے بھی وہ رکھتے ہیں کہ جڑے سمار والے دن یا جمعرات والے دن رسول اللہ کی سنت ہے، الگ تو کوئی عمل نہیں کرتا. وہ اہل حق نے، کیونکہ اس مہینے کی حرمت ضرور ہے. رسول اللہ نے فرمایا پورے سال دے اندر اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بھی اس بات کا ذکر کیتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جدوں تو زمین و آسمان بنے نے اساں سال دی گنتی دے اندر 12 مہینے رکھ دیتے ہیں. 12 مہینے گزرن کے سال مکمل ہوئے گا، قرآن کہہ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہاں دے اندروں منہا اربعۃ حرم، انہاں 12 دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے. اگر پورے سال دے اندر کسی بھی مہینے دے اندر گناہ کرو گے، گناہ دا ظاہری بات تے انجام برا ہے، وبال ہے، نحوست ہے. لیکن انہاں 4 مہینیاں دے اندر گناہ کرنا اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. انہاں دے اندروں 3 لگاتار نے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور چوتھے نمبر تے سفر ہے. اور اتنے عظیم مہینے نے کہ انہاں مہینیاں دے اندر مکے دے بڑے بڑے ڈاکو بھی اپنے گناہاں تو رک جاندے سن. انہاں دی حرمت دے مکے دے بڑے بڑے ڈاکو بھی قائل سن. بلکہ پیچھے چلے جاؤ، تاریخ دستی کہ جب لوگ حج عمرے واسطے جاندے نا تے اپنے مال مویشی بھی نال لے کے عرب دی طرف روانہ ہو جاندے. تے جڑے جانوراں نوں اوتھے ذبح کرنا ہوندا حج دے موقع تے، انہاں دے گلیاں دے اندر ایک نشان ڈالیا جاتا، ایک کلادہ بنا کے ڈالیا جاتا. تے انہاں مہینیاں دے اندر اگر مکے دے ڈاکو انہاں دا رستہ روک دے تے جڑے جانوراں نوں علامت زدہ بنایا ہوندا سی، جنہاں تے نشان لگا ہوندا سی، انہاں جانوراں نوں کچھ نہیں کہندے. کیوں؟ اے حرمت والا مہینہ. یعنی انہاں مہینیاں دی حرمت دے قائل پہلے لوگ نہیں سن. لہذا گناہ ہر مہینے گناہ ہے، سود کھانا ہر مہینے ہی گناہ ہے، رشوت لے کے کھانا ادا گناہ ہر مہینے دے اندر ہی ہے. لیکن انہاں خاص مہینیاں دے اندر جنہاں کو قرآن نے حرمت والے کیا ہے، رب العالمین نے حرمت والے کیا ہے، انہاں دے اندر گناہ کرنا اس گناہ دی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. ویسے تے دن رات، دوپہر شامہ اور سال مہینے دا خالق تے آسمان دا رب ہے نا. اللہ فرماتے نے نا زمانیاں دا، انہاں دناں دا، انہاں راتاں دا مالک میں آپ ہوں، میں خود ہوں. تو فرمایا لا تسب الزمان، لوگوں زمانے کو برا نہ کیا کرو، زمانے کو گالی نہ دیا کرو. ساڈے ہاں کئی علم تو نہ بلد لوگ وہ
اکثر انہاں دا تقیہ کلام ہوتا دور ہو جائے نہیں رہ گیا، زمانہ بڑا گندا آ گیا، وہ اگے والے وقت نہیں رہ گئے۔ نہیں میرے محترم بھائی، زمانہ ہوئی ہے جڑا سورج محمد دے دور طلوع ہوندا سی اج بھی ہوئی ہے، سورج نہیں بدلیا۔ جڑا چاند میرے صحابہ نو روشنی دیندا سی عرب دی گٹا ٹوپ اندھیری سرزمین تے، وہ چاند اج تینوں بھی روشنی دے رہا۔ اور جڑا خدا انہاں دے دور دے اندر سی وہی خدا اج بھی موجود ہے۔ زمانہ نہیں بدلیا، اسی آپ بدل گئے، ساڈے رسم و رواج بدل گئے نے، ساڈے چال چلن بدل گئے نے، ساڈیاں جنابیلی ساڈی مدار اور ساڈا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ سفر بڑا عظیم الشان سفر ہے کہ جس سفر دے اندر بندہ اپنے اللہ دی حدود اور قیود دا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ دی منشا دا خیال رکھے، اللہ دی پسند اور ناپسند دا خیال رکھے، صحیح معنی دے اندر وہ انسان پکا مسلمان ہے، پکا مومن ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، میرے نبی علیہ السلام کے زمانے اندر بھی انہاں مہینیاں دی لوگ قدر کرتے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دی زیر قیادت اللہ کے نبی نے قافلہ روانہ کیتا، انہاں مسلمانہ نے جہاد کیتا، کئی کافر مارے، کئی قیدی بنا لے، اور کافرہ نے کو جواب کے اندر کیا، مسلمانوں اسی تو آٹے نال تاں نہیں لڑے کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ مکے دے کافر جنہ کلمہ نہیں پڑھیا، جنہ نو یہ پتہ نہیں اسلام کیا ہے، جنہ نو یہ پتہ نہیں محمد رسول اللہ دے نظریات کیا نے، لیکن اونا دے نزدیک بھی حرمت والے مہینیاں دی قدر ہے۔ کیوں؟ آسمان دے رب نے کیا، اور روزے اول تو ہے۔ لیکن اسی مسلمان ساڑھے ہاں سال مہینے سب کچھ برابر، جڑا گناہ کرتا ہے جو واسطے جمعہ ہفتہ وچ فرق کوئی نہیں، وہ اپنا بہترین انداز دے نال کرتا جا رہے ہیں۔ انہوں نہیں پتا کہ ایک پوری جو کائنات نو کنٹرول کرنے والی ایک خالق دی ذات موجود ہے، جڑی میری ایک ایک ادا تو میرے ایک ایک جناب علی لمحے تو آشنا ہے، واقف ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اس مہینے دی الگ تو کوئی فضیلت نہیں۔ رجب دے مہینے دی تو سب بڑے لوگوں کو سنیا ہوتا، اس مہینے اے کرو اے ملے گا، انج دی عبادت کرو اے ملے گا۔ اللہ دی قسم پورے دین دے اندر حرمت والے مہینے دی صرف اتنی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والے نے، بس اللہ کے تو انہاں دے اندر عبادت فلاں کرو فلاں ملے گا، اور کرو انج ہوئے گا، اے ہوئی کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے محترم بھائیو، کسے مہینے نو بھی منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ ساڈے نظریات تھوڑے الگ ہو گئے نے، اسی تھوڑا جہاں چینج ہو گئے ہیں، ساڈے اندر ایمانی جڑی قوت نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ دی لائٹ بند ہو رہی ہے۔ ساڈے کو بلی لنگ جیسی سفر توڑ دینے ہیں، کالی بلی لنگ لہذا آج پتہ نہیں دل کے ہو جائے گا، منگل کے دن نو اسی منحوس سمجھنے ہیں، اسی بدھ والے دن نو منحوس سمجھنے ہیں، اسی جناب علی گڈی لے لئیے، کروڑا دی گڈی تو دے پیچھے چھتر بن لینے ہیں کہ کدے نظر نہ لگ جائے، اسی کروڑا دی کوٹھی بنا کے اتے ایک پیڑی جی ہانڈی مورتی مار لینے ہیں کہ ہانڈی جڑی ہے جنیاں آسمان تو بلاواں آن گیاں، اے ہانڈی اپنے اندر قید کر لے گی۔ واہ مسلمانہ، جے تیرا ایمان ہوئے تے آسمان دے رب تے، جے تیرا نہ ہوئے تے آسمان دے رب تے بھی ایمان نہیں رکھدا، تیرا ایمان لترا تے کچیاں ہانڈیاں تے آ جاندا ہے۔ انج دے اسی مسلمان بن گئے۔ اور میرے محترم بھائیو، اے کسے مسلمان دا وطیرہ نہیں ہے۔ مسلمان ہوئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ
میری نماز بھی تیرے واسطے ہے، میری قربانی بھی تیرے واسطے ہے، میرا جناب علی مال و متاع بھی تیرے واسطے ہے، میری اولاد بھی تیرے واسطے ہے۔ اللہ سب تو عزیز جان ہے، یا اللہ وہ جان بھی میری تیرے واسطے ہے۔ اے مسلمان ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اللہ تو نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک دماغ دیا ہے، ایک دل دیا ہے۔ دماغ ہم نے محمد رسول اللہ کو دے دیا، اللہ دل ہم نے تجھے دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کسی اور کو دینے کے لیے، ساڈے کو ہن کچھ بھی نہیں کہ ایرے غیرے نو دے اندر جگہ دیتی جائے، دل دے سودے آسمان دے رب نال ہو چکے ہیں۔ تو محترم بھائیو، انہاں دلاں دے اندر اللہ دی جدوں محبت پیدا ہوئے گی، پھر یہو جیاں بدعات دلاں دے اندر ختم ہون گی۔ ادروائز بڑے بڑے اپنے آپ نو مسلمان کہنے والے وہ بدعات کیتی جا رہے ہیں، وہ خرافات دے اندر روز بروز داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ساڈے انہاں طور طریقیاں کو دیکھ کے اللہ کی قسمیں غیر مسلم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان نے انہاں دے اندر پتہ نہیں کنے کنے رسم و رواج نے، پتہ نہیں کنے کنے طریقے نے، حالانکہ اسلام تے مسلمان دے اندر فرق ہے۔ اسلام تے مسلمان دے اندر آج دا موضوع تھوڑا جا سمجھنے والا ہے، اسلام تے مسلمان دے اندر فرق ہے۔ یہ میں تو مثال دینا، اسی لوگ سمجھے جی مسلمان ہی جدے نے مطلب اسلام ہی نہیں ٹھیک، نہیں، اسلام ٹھیک ہے، مسلمان دے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہ مثال سمجھو کہ تسا نئی گاڑی خریدی اور اس گڈی دے اندر کسی ایسے بندے نو بٹھا دیتا ہے جن نے آج تک گڈی چلائی نہیں، جنوں پتہ ہی نہیں کہ گڈی نو چلانا کس طرح، انہوں تسا بٹھا دیتا ہے اور تھوڑا جا گائیڈ کر دیتا ہے، ریس یا بریک ہی اے ہینڈل ہی تے چلا لے، وہ بندہ گڈی چلا رہا ہے، جتھے بریک دی ضرورت ہے اوتھے ریس دے اوتے پیر رکھ دیتا ہے، گڈی ٹھک جاندی ہے۔ ہن کوئی بندہ یہ کہے اجی نویں گڈی ہے تاں بچ گئی، یہ جملہ ٹھیک نہیں، گڈی نہیں بلکہ ڈرائیور ٹھیک نہیں، ڈرائیور دے اندر کمی پیشی ہے، نویں گڈی نہیں بچی، ڈرائیور خراب ہے۔ اس طرح اسلام کے اندر فرق نہیں، اسلام اس طرح ہی روشن ہے، ضیاء ہے، پر نور ہے، اعلیٰ ہے، فرق ہے ساڈے اندر، اسی انجان ڈرائیور ہاں، اسی سمجھ دے نہیں اور اسی طرح لوگوں بھی ڈیل کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑے اہم مسئلے نے، حق نو پہچاننا، حق دی طرف گامزن ہونا، حق دی یعنی حق واسطے وار دی کھال اتارنا، یہ ہے مسلمان دا کام۔ جس طرح گزشتہ جمعہ تسا سلمان فارسی دے والے نہ سنیا کہ کس طرح انہاں محنت اور کوشش دے نال حق نو تلاش کیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس مہینے دیاں بدعات بہت زیادہ نے، انہاں دے حوالے نال چند میں اپنی گزارشات تہاڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں
مینو زمانے دی قسم، اصل تو مراد زمانہ ہے۔ اللہ فرماتے نے مینو زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، جننے بھی لوگ نے، جننے بھی انسان نے، سارے خسارے دے اندر نے، سارے گھاٹے دے اندر نے، الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ جڑا ایمان لے آیا، اللہ دی ذات تے ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، صرف ایمان ہی نہیں لے آندا بلکہ نیک عمل بھی کیتے نے، اللہ نو راضی کرن دی بھی کوشش کیتی ہے، اپنے رب دی خوشنودی بھی تلاش کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، میرا رب بڑا عظیم الشان مالک ہے، میرا اللہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی روزانہ لکھاں گناہ کرنے آ، روزانہ رب دیاں لکھاں نافرمانیاں کرنے آ، پھر بھی اللہ تعالیٰ سانو عطا کردا ہے، پھر بھی اللہ سانو دیندا ہے، کسے دا رکدا نہیں، کسے دا کھوندا نہیں، کسے دا وجودا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، اللہ دا پھر بندہ بھی ہوئے جڑا اللہ تعالیٰ دا کہا مندا ہے، اللہ دے آنکھیں لگدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا جملہ یاد آ گیا، وہ کہا کرتے سن کہ جنوں رب آکھیے او دی گل منی دیے، جنوں نبی آکھیے او دے آنکھیں بھی لگی دائے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، میرے اللہ دی گل مننی تیرے تے بھی فرض ہے، میرے تے بھی فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، اس دور دے اندر بدعات بڑیاں عام ہو چکیاں نے، بدعات دا بازار گرم ہے، بدعات دا جناب علی ایک لمبا چوڑا جناب علی بازار لگا ہے، جتھے مسلمان بھی بڑے پہنے، جتھے اہل حدیث بھی نے، جتھے سنی بھی کھڑے نے، جتھے بریلوی بھی کھڑے نے، ویدے نہیں، سوچ دے نہیں، غور نہیں کرتے، حالانکہ 50 دے بینگن لینے ہونا انہوں سارا ویکھن گے کدوں کانا نہ نکل آئے، کدوں خراب نہ نکل آئے، 150 دی سبجی تے غور کرن دے، پر دین لین لگیاں کدی نہیں ویکھن گے، اسلام لین لگیاں کدی نہیں جناب علی توجہ کریں گے، آیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، اللہ کیا ہے، سچا کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ دے بارے غور نہیں کریں گے، بلکہ جمعہ دا بھی جناب علی مدیا مدایا لنگڑا لولا اسلام، جناب علی اسلام لے کے اپنے عمل شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، انج دے نے انہاں نو واز کرن والے، انہاں نو رستہ دکھاؤن والے بھی اوجدے نے، مگر اس رستے تے چلن والے بھی اسی طرح دے، اور شعور تو دونوں ہی خالی نے۔ غلط رستے تے چلاؤن والا بھی انسان شعور تو خالی ہے، اور غلط رستے تے چلن والا انسان بھی شعور تو خالی ہے۔ کسی نے غلط رستہ دسنا ہے بہت بڑا گناہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نبی نے غلط رستہ دسیا، لعن اللہ، اس بندے تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے۔ اسی نبی نے تو غلط رستہ دس دیا دے، وہ کدھر اور چلا جائے گا، یا زیادہ تو زیادہ ہے وہ کسی کھڈے میں ڈگ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس بندے کی اللہ دی لعنت، اللہ دی پھٹکار ہے جڑا کسی نبی نے غلط رستے تے لاندا ہے، تے جڑا بندہ کسی مسلمان نو جنت تو ہٹا کے جہنم دے رستے تے لگا دے، اس مسلمان دا کیا بنے گا؟ غلط عقائد دس کے، غلط نظریات دس کے، غلط رسم و رواج دس کے انہوں جنت کے رستے تو ہی سیر تے کر دے، اس بندے دا کل قیامت نو کیا بنے گا؟ اس واسطے ہر مسئلے دی تحقیق کریا کرو، عمل کرن تو پہلے دیکھیا کرو، ٹرک دی بتی پیچھے نہ لگیا جے، ایک ٹرک دی لائٹ جلدی جلدی کو ہم جہنم دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ
ہر بدعت بڑی عام ہے، اور یاد رکھو ان بازاراں دے اندر ہر قدم تے بدعت دی دکان کھلی ہے اور خالص دکاناں بند۔ جنہ کو خالص دین ہے وہ بھی دنیا دے اندر بڑے پینے، انہاں نوں یہ نہیں شوق کہ کسی کو اچھائی دی طرف لگائیے۔ گھر جو مہمان آ جائے تے چائے دی ضرورت ہوئے، بیگم کہے تسی دودھ لے آؤ، تے بندہ پورا بازار پھرے تے پتلے دودھ دیاں ملاوٹ والے دودھ دیاں ہزاراں دکاناں نے، تے خالص دودھ دی ایک دکان بھی نہ ملے، وہ بندہ واپس آ جائے گا۔ اللہ علیہ خالص دودھ کی دکان ہی کوئی نہیں بازار دے اندر، تو کہے گی کہ ان مہمان آ گئے نے، پانی والے لے آؤ، ملاوٹ والے لے آؤ۔ ان جی بدعات دیاں بازار دے اندر دکاناں کھلیاں نے، اور جنہاں کول حق ہے وہ اپنے کاروباراں وچ لگے نے۔ لوگ آندے نے حق لبن واسطے، انہاں نوں لبدا نہیں، وہ باطل لے کے اپنے گھراں نوں لوٹ ہوندے نے۔ وہ غلط رسمہ لے کے اپنی چار دیواری دے اندر آ جاندے نے، پھر وہ رسمہ رواج انہاں دی اولاداں دے اندر، انہاں دے اپنے اندر، انہاں دے سجنا متراں دے اندر وہ رواج پیدا ہو جاندے نے، جڑا رواج وہ پھر بدعت دی شکل اختیار کر جاندے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، بدعتی بندہ اللہ دے ہاں سب تو گندا بندہ ہے جڑا اسلام دے اندر کسے نمی شے دا اضافہ کرتا ہے اور لوگاں نوں دسدا ہے کہ یہ عمل حسنہ ہے، یہ عمل اچھا ہے، جنوں انہوں کو خبر ہے بدعت ہے تے کہندا ہے بدعت حسنہ ہے۔ سپیکر دا کی مسئلہ بن گیا، یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ کوئی دنیا تے ایسی بدعت نہیں جڑی اچھی ہو۔ اللہ اکبر اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسے بدعتی بندے نال کدی بھی گفتگو اور راہ و رسم نہیں سے رکھیا کرتے، فرماندے نے بدعتی بندہ مینوں سب تو زیادہ برا لگتا۔ میرے محترم بھائیوں، بدعات بڑی عام ہو چکی نے، خدا را اسیاب دیکھنا، غور کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جس طرح سے اپنے معاملات کے اندر غور و خوض کرنے، دکانہ تو خریدن لگیا، کچھ بیچن لگیا، لین لگیا، آن لائن 1000 روپے دی اسا چیز منگانی ہوئے، پہلے 500 تھلے کمنٹ پڑھنے کہ لوگاں دے نظریات کیا نے اس چیز دے حوالے نہ۔ جڑی میں چیز خریدنی ہے انہاں کمنٹاں کے اندر کسی اور نے خریدی ہوگی، وہ دے کیا نظریات ہوں گے، کیا وہ دے جناب علی تخیلات ہوں گے، دیکھ کے پرکھ کے غور کر کے پھر اسی چیز خریدنے۔ محترم بھائیو، دین بھی لنگڑا لنگا نہ لو، وہ دین لو جو محمد رسول اللہ دے کے گئے، اور ایسا دین غلط پیش کیتا ہے، اس واسطے کافر جڑے نے وہ ساڈے تو متنفر نے۔ اور جس طرح دے دین اج کل انہاں دہی علاقیاں دے اندر اور انہاں ہٹویاں علاقیاں دے اندر آ چکے نے، اور جو بدعات نے اور جو قبراں تے سجدے اور تسبیحاں اور طرح طرح دی چیزاں، اگر یہ چیزاں کافراں نوں دکھا دتیاں جان، وہ ساڈے اسلام تو اور متنفر ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ بدعت نوں نا پسند کر دے، بدعتی نوں نا پسند کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام بدعت دے سب تو بڑے مخالف، بدعت دے سب تو بڑے اللہ دے نبی منکر۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ توجہ نہ بیٹھیا جے، اللہ فرماندے نے اے لوگو اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، اگر انہاں دونوں دی گل نہ منی ولا تبطلوا اعمالکم، اسی تواڈے اعمال ضائع کر دیاں گے، اسی تواڈے اعمالاں نوں تباہ کر دیاں گے، تواڈیاں تہاماں پہاڑاں جیسیاں نیکیاں اللہ فرماندے ہیں اسی وہ ساریاں
ختم کر دیاں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق بیان کرنے والے، حق دسن والے، کیونکہ جب بندہ بدعت کردا ہے نا او دے جننے بھی اعمال نے ختم ہو جاندے نے۔ بدعت ایسا کام ہے کہ جڑا نبی نے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے آکھیا جنہیں ساڈے دین دے اندر کوئی نواں کام کیتا، کسی نوی چیز دا آغاز کیتا، کوئی نواں مسئلہ دسیا، کوئی نوی عبادت لوگاں نو دسی، اللہ اکبر، اللہ اللہ دے نبی فرماندے اس بندے دا عمل بھی مردود ہے، وہ بندہ آپ بھی مردود ہے جنہیں دین دے اندر نوی برانچ کھولی، نواں اضافہ کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو جڑا حق ہوندا ہے نا، جڑا سچ ہوندا ہے نا، او ہر تھاں تے ایک جیسا ہوندا ہے۔ جڑی حقیقت ہوندی ہے نا او پوری دنیا تے کوئی ہوندی ہے۔ تسی اس بات نو انج سمجھ لو، نماز نا زور دیاں 4 رکعتاں نے، امریکہ وچ چلے جاؤ 4 رکعتاں نے، دنیا دے جڑے جڑے کونے تے وی مراکش دے اندر جتھے مرضی چلے جاؤ 4 رکعتاں نے زور دیاں، اثر دیاں بھی 4 نے، مغرب دیاں 3 نے، جتھے مرضی چلے جاؤ۔ اے ہے حقیقت، اے ہے سچ، اے ہے حق، جتھے جاؤ سیم ہے۔ لیکن بدعت دا حال ہے کہ بدعت ہر پنڈ دی اپنی اپنی ہوندی، بدعت ہر علاقے دی اپنی اپنی ہوندی، وہ جس طرح مرضی کو کرنا چاہیے۔ اذان تو پہلے صلاۃ دیکھ لو، یہ میرے نبی دے دور دی ہے کیا؟ یہ فیصلہ باد دی ایجاد، اور آج اساں لوگاں نے دین بنا لے، دین دا حصہ بنا لیا، ایویں ایک دوسرے نال لڑنے آ، ایک دوسرے دے گھیرے پینے آ، غلط کہنے آ۔ اور میرے محترم بھائیو، لڑن دی، کسے نو برا کہن دی، کسے تے تبرہ کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مدینے چلو ہاں جتھوں اذان آئی ہے، جتھوں اذاناں بلند ہوئیاں نے، اوتھے جا کے دیکھو میرے نبی دی حدیثاں پڑھو۔ اسی خدا دی قسم درود شریف دے منکر نہیں، اسی درود شریف بدعت سمجھ کے پہلا نہیں پڑھتے، درود شریف سنت سمجھ کے بعد دے اندر پڑھنے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے پڑھیا تو میرے نبی نے جان تو کتنے 100 سال بعد ایجاد ہونے والا درود شریف جڑا اذان تو پہلے پڑھیا جائے وہ کبھی بھی میرے نبی کی سنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو دوسرا قرآن دا مقام توجہ دینار سورہ الکہف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آن گے، اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں دے اعمال نو تباہ کر دیاں گے، انہاں دے عملاں نو ختم کر دیاں گے۔ توجہ دے نال سنیا جی، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انہاں دے دلاں دے اندر ایسی ایک گمان سی، اسی بڑیاں بڑیاں وڈیاں نیکیاں کر کے آئے ہاں، اسی بے باریاں مدداں کیتیاں، اسی مسجداں بنائیاں، اسی مدرسے بنائے، اسی فلاں کیتے، اسی فلاں کیتے۔ فرمایا انہاں دے اعمال اسی جناب علی تباہ کر دیاں دے، اور فرمایا کہ جدوں ہون گے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، انہاں دا ذہن ہوگا اللہ ساڈے اعمال دا وزن کرے، اللہ ساڈے اعمال نوں تولے، تے اللہ فرمان گے تواڈے اعمال ہے نہیں کہ جنہاں دا اسی وزن کیتے۔ وہ لوگ بدعتی ہون گے، بدعتیاں دے اعمال دا وزن تے درکنار اللہ تعالیٰ انہاں دے اعمال نو شمار بھی نہیں کرن گے۔ وزن تے دور دی شے نا، عمل کرن دے باوجود اللہ فرمان گے تواڈے عمل ہے نہیں کیڑے سا جنہاں دا اسی وزن کریے۔ تو محترم بھائیو، عمل دا وزن اودو ہوئے گا جدو عمل محمد رسول اللہ دے معیار کے مطابق پورا اترے گا۔ اس
تو علاوہ عمل جتنا مرضی بڑا خدا دی قسم اللہ دے حضور تواڈے بڑے عمل دا ایک کوٹی مول بھی نہیں پائے گا. ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک انداز ہے عمل دا. اگر وہ انداز نہیں ہوئے گا عمل قبول نہیں ہوئے گا. رسول اللہ دی شریعت کہ عمل دی قبولیت دی شرط ہے اسلام نو قبول کرو. اس ٹائم پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ مدد دا کام اور این جی او خدمت والیاں کافراں دیاں چل رہی ہیں. پوری دنیا دے کافر لوگاں دی مسلماناں تو بڑھ کے مدد کر دے. بڑیاں بڑیاں این جی او چل رہی ہیں، بڑیاں بڑیاں تنظیماں چل رہی ہیں جنہاں دا فقط مقصد انسانیت دی مدد کرنا. لیکن کل قیامت نو انہاں دا ایک پائی بھی اجر اللہ دے حضور نہیں ہوئے گا. کیوں؟ اسلام قبول نہیں کیتا. جس بندے اسلام نے قبول کیتا وہ جتنے مرضی اچھے اعمال نے وہ سارے ختم ہو جائیں. اس طرح جن نے اسلام قبول کرن تو بعد محمد رسول اللہ نو فالو نہ کیتا وہ دے اعمال جن نے مرضی پڑے ہون وہ دے اعمال دا مول نہیں پانا. میرے محترم بھائیو، کسی دا کوئی رشتہ ناتا کام نہیں ہونا، صرف تو آٹے او اعمال جڑے شریعت کے مطابق نہیں ہو چلنے. ایسی کرنسی ہے، ایسی جناب عظیم کرنسی ہے جس کرنسی نے آخرت میں چلنا ہے. وہ محمد دی شریعت تے عمل اور بدعت تو بچاؤ. ایک کرنسی جمع کرو گا، دوسریاں اولیاں پرلیاں جڑی مزاراں تو آ جائے، جڑی درباراں تو آ جائے، جڑے جناب علی نام نہاد مولوی دے جان، جڑے کان ٹوٹے پیر دے جان، جڑے قبر چٹ دے جان، اے ہو جیاں کرنسیاں دنیا تے جلا دیو. اے نہ اگے چلنیاں نے بلکہ نہ تانوں ڈبوڑا ہے. اگر کرنسی آخرت دے اندر لے کے جانی ہے تے محمد دے طریقے والی کرنسی جمع کرو. غلط چیزاں دا وزن نہ بنایا جو خدا دی قسم آخرت کے اندر اپنا وزن ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی بندہ کسی دوسری جان دا وزن نہیں چاہے گا. ایویں نہ وزناں دیاں پنڈا کٹھیاں کیتی آیا جے تے اپنا جناب دی آخرت خراب نہ کرے جے. اسلام سچا ہے، سچا ہے اور مقبول ہے، تھوڑا جہا دین ہے. اگر اسی صحیح معنی کے اندر پڑھیے تو جنہیں اسا اسلام نو پھیلا دیتا ہے نا، جنہیں غلط کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، انج دا اسلام ٹوٹا بچہ اللہ دے نبی سانو نہیں سی دے گئے، بلکہ انہوں نے خالص اسلام انج دا دیتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آئے تے صحابہ کے گروپ بنے ہوئے 10-15 دی ٹولی اٹھے، 10-15 دی ٹولی اٹھے، کچھ اٹھے کھجور دیاں گٹھیاں تے پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود کا رنگ پھک ہو گیا، چہرہ غصے نال بھر گیا. کانہو گویا کہ جس طرح انار نچوڑیا ہوتا ہے انج عبداللہ بن مسعود کا چہرہ بدل گیا. فرمایا حالت محمد رسول اللہ دا کفر بھی میلا نہیں ہویا، تساں بدعت دا آغاز کر چھڑیا. درود شریف پڑھو، کلمے پڑھو، لیکن جو نبی دا طریقہ نہیں وہ طریقہ نہ اپناؤ. یہ کیوں تسی گٹکا تے شروع کیتا؟ یہ دانیاں تے کس وجہ تو پڑھ رہے جے؟ اور فرمایا سنو، میں اللہ کے نبی کو سنیا ہے جس بندہ جڑا بندہ ہو جے آغاز کرے علیہ لعنت اللہ اور دے کہ اللہ دی بھی لعنت ہوئے، اللہ کے فرشتیاں دی ہوئے، والناس اجمعین اور پورے جہان دے لوگاں دی لعنت ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جڑا کسی بدعت دا آغاز کرے، اور جو ہی میرے محترم بھائیو اس مہینے دا آغاز ہوندا ہے بڑیاں بدعات. سب تو پہلا کئی بندے روزہ رکھتے ہیں، میں ان بدعات دے اشارہ کرا وقت تھوڑا رہ گیا، روزہ رکھتے ہیں اور میرے محترم بھائیوں کوئی روزہ ثابت نہیں. ہاں جڑا بندہ سوار اور جمعرات دا رکھ رہا وہ رکھے، جڑی عورت دی ماہواری دی وجہ تو روزے رہ گئے وہ رکھے. جس بندے نے قسم اٹھائی ہے اور قسم تے پورا نہیں اتریا توڑ دیتی تھی روزے رکھے انہاں دنوں دے اندر.
اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑے حرمت والے مہینے نے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، انہاں دے اندر روزے رکھنا افضل ہے، لیکن خاص کر کے رکھنا ہے بدعت ہے۔ جمعرات نو رکھو تیار ملے گا، سمار نو رکھو تین جو ہے بدعت ہے، ویسے روزے رکھنا افضل ہے۔ کوئی روزہ اسلام نے، اسلام دی تاریخ دے اندر کسے نبی، کسے صحابی نے انہاں دنوں دے اندر کسے روزے دی تخصیص نہیں کی تھی۔ اور دوسرے نمبر تے اس مہینے دی 22 تاریخ نو کنڈے، رجب دے کنڈیاں دے نام تو تساں ویکھیا ہونا ہے، مارکیٹ دے اندر بڑی بڑی بدعات شروع نے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس مہینے دی 22 تاریخ نو سیدنا حضرت جعفر سلام اللہ علیہ وہ ایک لکڑ ہارن نو ملے، لکڑ ہارے دی بیگم نو خواب دے اندر ملے، اور کیا کہ جڑا بندہ اے جناب علی 22 رجب نو میرے نام دے کنڈے شرینیاں لوگاں نو ونڈے گا، قیامت والے دن میں اس بندے نو اپنے نال جنت لے کے جاؤں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خواب آیا ہے، خواب تے صحابی دا بھی حجت نہیں تے کسے اہرے غیرت خواب دی اسلام کے اندر کوئی وقت نہیں، خواب صرف نبی دا معتبر ہوندا ہے۔ فرمایا تے خواب آیا کنوں ہے، لکڑ ہارے نو، کسے لکڑ ہارے ترخانہ دی بیگم نو آیا خواب، اور خواب دے اندر کیا ہے کہ جڑا ایس 22 دن تخصیص ہو رہی ہے کہ جڑا 22 رجب نو کنڈے بندے گا جعفر دے نام دے، غیر اللہ دے نام دی کوئی چیز بھی ونڈنا یہ سراسر زیادتی ہے اور سراسر کفر ہے۔ تے تخصیص ہو رہی ہے 22۔ خدا دی قسمیں سانو دین ایسا ملیا ہے کہ جس دین کے اندر کسے بھی عمل نو خاص کرتا ہے، جا آسمان دا رب کرتا ہے یا محمد رسول اللہ کرتے ہیں، اور کسے بندے نو اجازت نہیں کہ کسے دن نو خاص کر کے وہ دا عمل لوگاں نو دس۔ اصل دے اندر 22 رجب نو یہ مسئلہ نہیں، یہ شیعہ دے اندر بدعت ہے۔ مسئلہ ہے جو سچ اور حق ہے کہ 22 رجب نو سیدنا امیر معاویہ فوت ہوئے نے، وہ دنیا تو گئے نے، انہاں دی خوشی ہے، انہاں دی خوشی دی وجہ تو شرینیاں ونڈیاں جاندیاں نے اور نام سیدنا حضرت جعفر دا لیا جاتا ہے کہ انہاں ہی 81 اصل کے اندر مسئلہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تے خوشی دا اظہار کرتے ہیں، امیر معاویہ تے تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ دی قسمیں امیر معاویہ تے خال المومنین ہے، مومنہ دا خالو ہے، تیرا اور میرا ماموں ہے، وہ دی بہن رسول اللہ دی زوجہ محترمہ نے۔ امام احمد بن حنبل کو ایک راوی آیا، عبد المالک نام دا راوی، کہنے لگا کیا اے حدیث ہے بے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن کل نصب و سحر منقطع الا نصبی و سحری۔ اے کوئی حدیث ہے بھئی امام صاحب کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت دے دن ہر کسے دا رشتہ ایک دوسرے نالوں جدا ہو جائے گا، ایک دوسرے نالوں ختم ہو جائے گا، اور محترم بھائیو قیامت ایسا دن ہے جدو بڑے بڑے جوڑے جدا ہو جانے نے، بڑے بڑے سجن ایک دوسرے تو دور ہو جانے نے۔ امام احمد کیا ایسی حدیث ہے کہ جن کے اندر رسول اللہ نے فرمایا وہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و ساری، نہ میرا نسبی رشتہ ٹوٹے گا نہ میرا سسرالی رشتہ ٹوٹے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے سورے بھی میرے تو نہیں ٹوٹ سکتے اور میرے نسبی رشتے بھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ تو بندہ کہتا امیر معاویہ بھی انہاں دے وچ شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ظالمہ امیر معاویہ ہوئے کہ جتا محمد دے نال سسرالی رشتہ بھی ہے نسبی رشتہ بھی ہے، وہ کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیو اے اصل دے اندر اے 22 رجب دے کونڈیاں دی حقیقت ہے، اینو دیکھو تعصب دی اینک نو اتار کے دیکھو تو انو منظر ہی الگ نظر آئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے اے جناب علی اس رجب نو منحوس کیا جاندہ ہے، اکثر لوگ منحوس مہینہ کیوں جی آخر جی اللہ دے نبی اس مہینے دے اندر بیمار ہے سن تا منحوس ہے، تا شادیاں نہیں کرتے، تا جناب علی
اس مہینے دے اندر خوشی دی کوئی اسی تاریخ نہیں رکھتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سن. اور ظالموں جس مہینے دے اندر بیمار ہوئے سن انہوں منوس کہیں دیو تے جس مہینے ربیع الاول دی فوت ہی ہوتے سن اوتھے تسی خوشیاں مناؤندے. اوتھے تسی جناب دی محفلاں تے طرح طرح دے کام کردے ہو. جدے اندر بیمار ہوئے منحوس ہو گیا تے جدے اندر سرے تو فوت ہی ہو گئے نے اوتے اندر خوشی کرنا کی تو ثابت ہے. اور اس مہینے دی پھر 27 تاریخ ہے جڑی کل پرسوں آ رہی. آج 26 ہے کل تاریخ آ رہی 27 تاریخ نو معراج. اور اللہ کی قسم معراج ثابت ضرور ہے. میرے نبی نو معراج ہویا ہے ثابت ہے. کتھے ہویا؟ مکے دے اندر ہویا اے بھی ثابت ہے. لیکن کیڑے مہینے ہویا کوئی ثابت نہیں. 27 دا دن کوئی ثابت نہیں کہ 27 رجب نو معراج ہویا. حتیٰ کہ معراج دی مہینے دے اندر اختلاف ہے کیڑے مہینے ہویا. کوئی جمادی الاولیٰ کہندے نے, کوئی رمضان کہندے نے, کوئی محرم کہندے نے. مہینیاں دے اندر اختلاف ہے تے 27 تاریخ کتھوں آ گئی؟ جدوں مہینیاں وچ اختلاف ہے تے تاریخاں کتھوں آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں معراج ضرور ہویا لیکن جو اسی کرنے کم کمے لوانے ملاداں کرونے اور جناب دی بڑا ہلا گلا ہوندا ہے. میرے نبی مکہ چھڈ کے مدینہ گئے 10 سال رہے. میرے نبی دی زندگی دے اندر معراج ہوندا رہا ہے. وہ تاریخ ہوندی رہی ہے جدوں آپ معراج. لیکن ایک دفعہ بھی میرے نبی نے کوئی کام نہیں کیتا جڑے اسی کرنے. اساں پھر کل رات نو صلاۃ الرغائب پڑھنی ہے. کئیاں لوگوں نے پڑھنی ہے. مغرب تے عشاء دے درمیان 2-2 رکعتاں کر کے 12 رکعتاں تے ہر رکعت دیاں تسبیحاں الگ نے. کدے سبحان ذل جبروت دیاں تسبیحاں, کدے سبحان قدوس دیاں تسبیحاں. پتہ نہیں کتھوں دا دین لیا کے اسی او دین دی نشر و اشاعت کر رہے. خدارا اے میرے محترم بھائیو یہ دین نہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان اور جہنم دے اندر لے جائے گی. ہر بدعت تو بچو. جس طرح خرید و فروخت دے اندر سارا دھیان رکھ دو اس طرح دین لین دے اندر بھی کوئی عمل کرن دے اندر بھی اکھاں کھولو اکھاں کھولو. اس تو پہلا جدو فوت ہو گئے نا پھر بکھاں بڑیاں کھلیاں نے. پھر بڑا کوئی نظر ہونا کہ میں تے دنیا تے 60-70 سال او کرتا رہا جڑا اللہ دے نبی نہیں کیتا, جڑا صحابہ نے نہیں کیتا, تابعین نے نہیں کیتا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی سانو صحیح معنی دے اندر اسلام والی زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.